اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ چھوڑ دو۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ جاہل شخص کے لیے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں اور اگر اس میں یہ سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ جاہل نہیں رہے گا۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ حادثہ سبب کو نتیجے سے محروم کرنے والے واقعے کا نام ہے اور زندگی حادثات کی زد میں رہتی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ عام طور پر لوگوں کا اخلاق سامنے والے سے تعلق کی نوعیت کے تابع ہوتا ہے۔ اخلاق اللہ کے حکم کے تحت ہونا چاہیے نہ کہ رد عمل کی نفسیات کے تحت۔ جب کوئی تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اس نے بہت حقیقتوں کا سامنا کر رکھا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا زار سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ توکل کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام کو گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ اور ویورز ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔